ہاں جی، تو دنیا چاہے جو مرضی کہتی رہے، ہم جانتے ہیں یسوع مسیح کی ذات، اس کی صفات، اس کا مقام، اس کا مرتبہ لاسانی ہے۔ یسوع جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ الوہیت کے اعتبار سے بھی بیت الحم سے یسوع کا آغاز نہیں ہوا۔ یسوع تو ابدیت کا بانی اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ انسانی طور پر یسوع کی زندگی کا آغاز تجسم کے سبب سے البتہ بیت الحم سے تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن مقدس یوحنا فرماتے ہیں ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ مسیح کے تجسم میں یکساں طور پر یکتا مگر دو فطرتوں کا ظہور پایا جاتا ہے۔ وہ کامل انسان بھی ہے، کامل خدا بھی ہے۔ بطور خدا اس نے وہ کیا جو صرف خدا کر سکتا ہے، اور بطور انسان اس نے وہ کیا جو ایک انسان کرتا ہے۔ بطور انسان بھی اگر ہم دیکھیں تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تمام عظیم تر انسانوں میں سے وہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اس کے الفاظ، اس کی ذات، اس کے اخلاقیات کسی بھی معیار پر پرکھا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسی غیر اخلاقی بات جس سے معاشرہ متاثر ہو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یسوع مسیح نے ایسی کوئی بات کی ہو۔ آپ کی ذات اقدس کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی ذات اقدس اتنا اعلیٰ کردار کا نمونہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے برکت پا سکتا ہے۔ اور معجزات کی بات کریں تو وہ خود ایک چلتا پھرتا معجزہ تھی۔ کوئی ایسے معجزات نہیں کر سکتا جیسے خدا یسوع مسیح نے کیے ہیں۔ یسوع مسیح کے معجزات میں کامل ابدی اطمینان اور ٹھہراؤ تھا۔ خدا یسوع مسیح کے معجزات اقوام عالم میں لاسانی ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ اگر کوئی خدا کا بے شبہ فضل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یسوع مسیح کے پاس آئے۔ یسوع مسیح خدا کے تمام رازوں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح بنی نوع انسان کے تمام سوالوں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ انسان کی روحانی تشنگی کا جواب ہے۔ اگر کسی نے خدا کو دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھ لے۔ یسوع کو پا کر خدا کی تلاش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں خدا سے ملنے کا شرف بخشا ہے، تو اس لیے یسوع جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔